ناول پر اسرار قسط نمبر 2۔ آخری مرتبہ تم پیشنٹ کے کمرے میں کب گئی تھی؟ نور العین زائرہ سے مخاطب ہوئی۔ آخری دفعہ میں انہیں نیند کا انجیکشن دینے گئی تھی۔ زائرہ نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے جواب دیا۔ آپریشن سے پہلے یا آپریشن کے بعد؟ نور العین کے ہاتھوں میں نوٹ پیڈ تھا جس پر وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ آپریشن سے پہلے، زائرہ نے جھٹ سے جواب دیا۔ جب اسے مارا گیا اس وقت تم کہاں تھی؟ نور العین نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا۔ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ زائرہ نے تیکھی نظر سے دیکھتے اس سے پوچھا۔ مس زائرہ، یہ میرا کام ہے اور مجھے کرنے دیں۔ آپ مجھے جواب دیں گی تو میں آپ کو ڈیفینڈ کروں گی۔ نور العین نے یہ کہتے اپنا سوال دوبارہ دہرایا اور زائرہ پھر اس کے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے۔ لمبے لمبے سیاہ درختوں کے درمیان مٹی کا راستہ بنا تھا۔ دور کہیں جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دراز کر لڑکی لمبا سیاہ کوٹ اور سیاہ جوگرز پہنے ہر شے سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ موم بتی کی زرد روشنی سے اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ لمبے بھورے گھنگریالے بال کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ اس کی سماعتوں میں ہلکی سی آواز ٹکرائی۔ کوئی عام انسان ہوتا تو اسے اتنی ہلکی آواز سنائی نہ دیتی یا تو وہ ڈر جاتا، لیکن وہ گلے سیاہ تھی جو خود کو جنگلات کی ملکہ کہا کرتی تھی۔ وہ محسوس تو کچھ نہ کرواتی مگر ہر آواز وہ بآسانی سن لیا کرتی تھی۔ کیک کیک۔ گلے سیاہ نے یہ آواز سنی تو اسے بندر نظر آیا۔ یہ نارمل آواز سے تیز اور بے ترتیب آواز تھی جسے ماہرین نے الارم کال کہا ہے۔ بندر بے چینی کے عالم میں کبھی گلے سیاہ کو دیکھتا تو کبھی گلے سیاہ کے دائیں جانب والے درخت کو۔ گلے سیاہ نے مسکراتے ہوئے بندر کو دیکھا جیسے اس کا شکریہ کر رہی ہو۔ گلے سیاہ نے موم بتی بجھا دی اور درخت کی جانب بڑھی۔ اس نے ہونٹوں کو گول کیا اور سیٹی ایک دھن میں بجانے لگی۔ اس نے رات کی سیاہی میں اپنے لمبے کوٹ سے خنجر نکالا۔ پہلے ایک ضرب اس درخت کو لگائی، شاید اسے خنجر کی نوک کو تیز کیا اور پھر خنجر ایک خاص انداز میں درخت کے پیچھے گھمایا۔ آدمی کے ماتھے پر وہ خنجر لگا اور وہ نیچے گر گیا۔ گلے سیاہ نے اپنے کوٹ سے ٹیشو نکالا اور اپنے خنجر کو صاف کیا۔ خنجر پر خون نہیں تھا، نہ جانے وہ کیا صاف کر رہی تھی۔ اس نے خنجر کو جیب میں رکھا اور اس آدمی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنی جیب سے رسی نکال کر اس آدمی کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ اس نے جیب کو دوبارہ ٹٹولا اور ماچس نکالی، موم بتی جلائی اور شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنے محل نما گھر کے جانب بڑھ گئی۔ ہنسا رات کو جب سب سو رہے تھے، باہر جنگل سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی بال بنا رہی تھی۔ وہ اکثر طاہر سے گھر پہنچتی تو اسی وقت اپنے بال بنایا کرتی تھی۔ وہ اب بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کی نظر پیچھے کھڑے سیاہ سائے پر گئی۔ اس کا برش والا ہاتھ کپ کپایا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی وہ شیشے سے رخ ہٹا کر پیچھے دیکھے۔ اس نے کچھ سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو سایہ غائب تھا۔ وہم ہوگا میرا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب نظر دوڑائی تو بہت سے بال اسے نظر آئے، کچھ بہت چھوٹے اور کچھ بہت بڑے۔ ہنسا نے ایک بال اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے بغور ان بالوں کا جائزہ لیا۔ وہ بال ہنسا کے بالوں سے بڑا تھا۔ اس نے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا مگر وہ بال اس کے ہاتھ سے جدا نہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک چیخ اپنے اندر دبائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا ہنسا؟ گلے سیاہ نے موم بتی شیشے کے ٹیبل پر رکھتے پوچھا، جس کے ساتھ ایک شو پیس پڑا تھا جو چھوٹا سا بندر تھا۔ بال، سایہ، اندر۔ ہنسا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے بتائے۔ وہ حواس باختہ تھی۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے زرد ہو رہا تھا۔ ہنسا، جب تم تھک جاتی ہو تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو۔ گلے سیاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ گلے سیاہ دراصل ہنسا کی بہن تھی۔ یہ دراصل 3 بہنیں اور ایک بڑا بھائی مرزا میر حیدر، سب سے بڑی بہن ہنسا، درمیانی مرحا وڑیچ اور سب سے چھوٹی گلے سیاہ۔ ان کے والد عامر وڑیچ اور ان کی والدہ کا انتقال کچھ برس پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گلے سیاہ اور ہنسا اب لاؤنج کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہنسا، جب تھک جاتی ہو تو ایسی عجیب چیزیں محسوس ہوتی تھی۔ باہر سے ایک نوکر اندر آیا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، بی بی جی، آج پھر ایک لاش جنگل سے ملی ہے۔ یہ سن کر ہنسا نے لب بھینجے۔ وہ مزید ڈر گئی۔ گلے سیاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اللہ۔ گلے سیاہ نے اپنے سر کو نفی میں دائیں بائیں ہلایا۔ بس جی، لاش کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے تھے، پھر اسے بے دردی سے مار دیا گیا۔ گلے سیاہ کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ بے ساختہ اس کے ذہن میں وہ آدمی آیا جسے وہ بے ہوش کر کے آئی تھی۔ نہیں، ضروری تو نہیں جس نے ہاتھ باندھے ہوں اسی نے مارا ہو، کیا پتا کوئی اور دشمنی میں مار گیا ہو۔ گلے سیاہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ بی بی، میں نے کب کہا جس نے ہاتھ باندھے ہیں اسی نے مارا ہو؟
ملازم نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ گل سیاہ خاموش ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیے، ہنسا نے یہ کہہ کر اسے وہاں سے بھیج دیا۔ وہ محبتوں میں رہنے والی، یہ نفرتوں میں رہنے والا، وہ خوابوں کو حقیقت بنانے والی، یہ زندگی کو حق سمجھنے والا، وہ اپنوں کو سنانے والی اور یہ غیروں کو سنانے والا، وہ ایک نرم دل لڑکی اور یہ ایک سنگ دل لڑکا، وہ شانزِ سلطان تھی اور یہ سفیان ملک تھا۔ سفیان ملک رات کے 2:30 بجے لان میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اس کے فون پر کال آئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اب اس نمبر کو بلاک کر دے۔ یہ 5ویں مرتبہ تھا۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا اور آخرکار کئی مرتبہ کال آنے کے بعد فون اٹھا ہی لیا۔ ہاں جی، کون؟ سفیان نے بیزاری سے پوچھا۔ میں، شانزے۔ فون کے پار نسوانی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ کون شانزے؟ وہ اب بھی بیزار تھا۔ شانزے سلطان، سلطان احمد کی بیٹی۔ اس کا لہجہ دھیما مگر پرسکون تھا۔ اوہ، فرمائیں، بھائی نے بہن کو بھیج دیا؟ وہ اب بےغیرت ہوئے یا بچپن سے ہی تھا؟ سفیان کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ شانزے نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میرے بھائی کو کچھ مت کہیں، میں نے آپ کو خود فون ملایا ہے، شانزے نے خود کو پرسکون کرتے کہا۔ تم نے کیا کہنا ہے؟ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ سفیان نے سوالیہ اور روکھے انداز میں پوچھا۔ آپ مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ شانزے مایوس ہوئی۔ میڈم، پھر آپ ہی بتا دیں کیسے بات کرنی ہے، سفیان نے جیسے گویا طنز کیا ہو۔ آپ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے؟ شانزے نے وہ سوال پوچھا جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ کیا تمہارے بھائی کو معلوم ہے تم مجھے رات کے 2:30 بجے فون کر کے پوچھ رہی ہو کہ میں یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہا؟ سفیان کی بات سن کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ اوہ گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اب افسوس ہوا، جبکہ سفیان اس کی نیند برباد کر کے خود اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اسی لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز کہاں ہی تھی۔ اذان کے ہاتھ میں بلا تھا، شاید وہ رات کے اس پہر کرکٹ کھیلنے جا رہے تھے۔ وہ کھیل بھی سکتے تھے۔ یار، اس دن ملک کے بڑے بھائی کو مارا، آئے ہائے، مزہ آ گیا، حمزہ نے کہا تو اس کے چاروں دوستوں کا کہکا بلند ہوا۔ ہا 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 ہا۔ یار، وہ سیفی بچ گیا، اگر وہ ہاتھ آ جاتا تو آئندہ اس نے حمزہ سے ٹکر نہیں لینی تھی۔ کیا کریں، ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جو بھی ہے مزہ آیا۔ حمزہ کے ایک دوست سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتے بولا۔ حمزہ اور بھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی شرٹ کو پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہی ایک گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ سفیان ملک ایک بار پھر مار کھانے آئے ہیں، حمزہ نے اپنی ہنسی دباتے کہا۔ پیچھے کھڑے 4 لڑکوں کا کہکا ایک مرتبہ پھر بلند ہوا۔ حمزہ پھر کچھ بولنے لگا تھا کہ سفیان نے اس کے چہرے پر مکہ جڑ دیا۔ مکہ اتنی زور کا تھا کہ حمزہ کھڑا گیا اور اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ حمزہ ایک مرتبہ پھر سفیان کی جانب غصے سے لپکا تو سفیان نے اس کو کالر سے پکڑا اور زور سے اسے دھکا دیا کہ دونوں ہاتھ شیشے کے ٹیبل سے مس ہوئے اور شیشہ زمین بوس ہو گیا۔ ایک ٹکڑا حمزہ کے ہاتھ میں بھی چپ گیا۔ حمزہ کا خون بہنے لگا۔ حمزہ نے اپنے لڑکوں کو اشارہ کیا اور اب وہ چاروں عدن اور اذان کی جانب بڑھے۔ حمزہ نے غصے سے شیشہ نکالا اور خود سفیان کی جانب بڑھا۔ عدن نے ایک ہاتھ سے ایک لڑکے کا کالر پکڑا اور دوسرے سے دوسرے لڑکے کا، پھر دونوں کا سر ایک دوسرے سے زور کا مس کیا۔ ان کا سر ایک دوسرے سے ٹکرایا، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا، ان کا سر چکرا کر رہ گیا، پھر اگلے ہی پل دونوں کو الگ کیا اور زور سے پیچھے کی جانب دھکیل دیا اور وہ دونوں نیچے گر گئے۔ اذان نے بلے کو محسوس انداز میں گھمایا، پہلے ایک کے سر پر ضرب لگائی اور پھر دوسرے کے سر پر، کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں، اذان ملک کے بڑے بھائی کو عدن ملک کو مارنے کی؟ اذان نے یہ کہہ کر بلہ ایک جانب پھینک دیا اور اب ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو حمزہ سمیت وہ چاروں لڑکے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب وہ تینوں بھی گھر آ گئے، پسینے سے شرابور وہ گھر کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے کہ سامنے ہی انہیں ماما نظر آئی۔ تم تینوں رات کے اس پہر کہاں تھے؟ ارم ملک نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ماما، ہم اپنا بدلہ لینے گئے تھے اور ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، عدن ملک یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر ان دونوں نے بھی اپنی والدہ کو گڈ نائٹ کہا اور اپنے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ڈاکٹر عابر کے ہسپتال کی بلند و بالا عمارت دور سے نظر آ رہی تھی۔ سب سے اوپر والی منزل کے پرائیویٹ روم میں عامر وڑیش اور مرزا میر حیدر موجود تھے۔ عامر کرسی پر بیٹھے تھے جبکہ ان کا بڑا بیٹا اور پروسیکیوٹر مرزا شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑا اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور سیاہ آنکھیں اپنے والد پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ سنجیدہ تھا مگر پھر بھی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔
اس دن نرس کے علاوہ کیا کوئی اور نرس آپریشن تھیٹر میں گئی تھی؟ مرزا نے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو تفتیشی انداز میں ہلاتے پوچھا۔ نہیں، عامر نے مختصراً جواب دیا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ بابا، سی سی ٹی وی کیمرے سے وہ ریکارڈنگ بھی غائب ہے۔ نرس اکیلی ریکارڈنگ ڈیلیٹ نہیں کر سکتی۔ مرزا نے نفی میں سر ہلاتے شیشے کے پار روشنیوں میں بھرے شہر کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ میں نہیں سوچ سکا۔ عامر نے مرزا کی بات کی تائید کی۔ اس دن جو کچھ واقعے کے متعلق ہوا، ساری بات میرے گوش گزار کریں۔ ہم آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو میں نے نرس سے کہا ٹھیک 1 گھنٹے بعد مریض کے روم کا چکر لگائے، امید ہے اسے ہوش آ جائے گا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں دوبارہ ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد مریض کو دیکھنے گیا تو آکسیجن ماسک اترا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ عامر نے تحمل سے ساری بات مرزا کو بتائی۔ اس کا مطلب ہے ان 2 گھنٹوں میں ہی کچھ ہوا ہے، مرزا نے سوچتے ہوئے کہا اور پھر ٹیبل سے نوٹ پیڈ اٹھائے باہر چلا گیا۔